سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کتاب ہے فتوح الغیب، تصوف کی بڑی ماخذ مدر بک ہے اور ماخذ کتاب ہے، ایک ریفرنس بک ہے تصوف میں۔ آپ چونکہ امام الصوفیاء ہیں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جو بندہ جس لائن کا ہوتا ہے وہ چیزوں کو اسی نگاہ اور زاویہ سے دیکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ صحابی رسول تو ہیں ہی نمبر 1، سبحان اللہ، آپ نے فتوح الغیب میں تصوف کی جو بیس چیز بیان کی ہے نا، بنیاد کہ بندہ صوفی کیسے بنتا ہے، تصوف اور روحانیت کی منزلوں کو بندہ کیسے پا سکتا ہے، تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 8 چیزیں ہیں اس چیز کی بیس۔ نمبر 1، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے صوفی بننا ہو اور راہ تصوف کا مسافر بننا ہو، اس کے پاس سخاوت ابراہیم ہو، یعنی ابراہیم علیہ السلام جیسی سخاوت کرنے کا جذبہ ہو۔ اور دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس رضائے اسحاق ہو، اور تیسرا اس کے پاس صبر ایوب ہو، اور چوتھا اس کے پاس مناجات زکریہ علیہ السلام ہو، اور پانچواں اس کے پاس غربت یحییٰ علیہ السلام ہو، اور چھٹا اس کے پاس خرقہ پوشی موسیٰ علیہ السلام ہو، اور ساتواں اس کے پاس تجرد عیسیٰ علیہ السلام ہو، اور 8واں یہ ہے کہ اس کے پاس فقر محمدی کا جذبہ ہو۔ اگر یہ تصوف کے شاہ سوار نے یہ بات اور یہ نشانیاں بتائی ہیں، اور ان میں سے کسی صوفی کو اور روحانیت کی راہ پہ چلنے والے مسافر کو کوئی ایک چیز نصیب ہو جائے، حضرت داتا علی اجویری کو ایک سخاوت نصیب ہوئی ہے، داتا ہو رہی ہے جی کہ لنگر بہت بانٹتے ہیں، تو کتنے چرچے اللہ نے کروائے۔ کوئی ایک چیز جو ہے وہ حاصل ہو جائے تو اس کی شان کوئی بندہ نہیں پا سکتا۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صوفی باصفا ہیں کہ جن کے اندر یہ 8 کی 8 خصلتیں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ سخاوت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ آپ دیکھ لیجئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترغیب دی کہ مال لے کے آؤ، آپ جانتے ہیں کہ گھر کا سارا مال اٹھا کے پیش کر دیا، ایک سوئی تک جو ہے وہ گھر میں نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ لباس قیمتی تھا وہ اتار کر دوسرا لباس جو ہے جو ٹاٹ کا عام لباس تھا وہ پیش کر دیا۔ اتنے میں صدیق حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، حاضر خدمت ہوئے، سبحان اللہ، تو دیکھا یہ حضرت جبریل امین ہمیشہ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت داہیہ قلبی، ان کی طرح ان کی شکل و صورت میں، ان کے قد کاٹ میں اور انہی جیسے لباس، سفید لباس میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کر، دیکھنے والا دیکھ نہیں، وہ یہی سمجھتا تھا کہ حضرت داہیہ قلبی بیٹھے، جبکہ صدیق حضرت جبریل امین ہوتے تھے۔ آج کا دیکھا کہ آج سفید لباس نہیں ہے، آج ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ حضور نبی پاک نے حضرت سے پوچھا ہے جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور صرف میں نے نہیں پہنا، آج سلطنت سماویہ کا جو سرکاری یونیفارم ہے نا، وہ ساری کی ساری جو نوری مخلوق ہے سب کا یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل امین کو، کیا جبریل سارے ملائکہ کو کہہ دو میرے نبی کے یار نے آج ٹاٹ پہنا ہے، سارے فرشتے ٹاٹ ہی پہنیں گے۔ یعنی اس سے بڑی سخاوت کیا ہو سکتی؟ پھر رضائے اسحاق ہو، جی کہ رضا، تسلیم و رضا، جو آئے بس سلام، ہر چیز کو مان لیا، سوال تو اٹھانا ہی نہیں۔ جی دن کے وقت کو کہا رات ہے، رات ہے، رات کو کہا دن ہے، بس دن ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور نبی پاک کفار سے معاہدہ فرما رہے تھے، اس طرح وہ جنگ کا ماحول بنا ہوا تھا، تو اس معاہدے میں اگر آپ دیکھیں غالباً 6 شرائط ہیں، تو وہ بظاہر دیکھیں تو ساری کی ساری لگتا ہے کہ کفار کی مانی جا رہی ہیں، اور حضور نبی پاک اس پہ سائن فرما رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ بڑے جلالی بابے تھے، تو وہ آئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟
کیوں نہیں، میں نبی برک ہوں۔ تو کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں۔ تو یا رسول اللہ پھر یہ آپ ساری ان کی باتیں مان رہے ہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے۔ تو فرمایا ہاں میں نے فرمایا تھا، مگر میں نے یہ تھوڑا کہا تھا کہ آج ہی کریں گے یا اس بار ہی کریں گے، انشاءاللہ زندگی میں ضرور کریں گے۔ اس طرح 2-3 سوال کیے تو چپ تو کر گئے، مگر اندر سے تشفی نہ ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے کہ اے بھائی صدیق اکبر، یہ حضور نبی پاک نے دیکھے نا کفار کی سارے باتیں مان لی، تو مطلب یہ تھا کہ ان کی شترول مترول کرنی چاہیے، لتریشن کرنی چاہیے ان کی، ہم حق پر ہیں۔ تو جو سوال ادھر کیے این سارے کے سارے وہی جواب سیدنا صدیق اکبر نے۔ ہاں آپ کہتے ہیں نبی برحق، نہیں تو حضور ہی نبی برحق ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا؟ بالکل فرمایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں تھا عمرہ کریں گے؟ تو فرمایا آپ نے یہ تھوڑا فرمایا تھا ہم اسی بار کریں گے، آگے کریں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے جب اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب محبت محب اور محبوب میں محبت کمال درجے کی ہوتی ہے نا، پھر مزاج شناسی ہو جاتی ہے، یہ پھر مزاج شناسی ہو جاتی ہے۔ اچھا میں نے پچھلے جمعے پر ہمارے بچوں کا جو تھا، اچھا ہمارے بچے جو ہمارے نقش قدم پہ نہیں نہ چلتے، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل کے اندر ہم اپنی کامل محبت نہیں ڈال پاتے، اور قرآن مجید کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہی سرمایہ حیات اور بنیاد ایمان جو قرار دیا گیا ہے، اور ہم اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو ہر موقع پر یہ بتاتے ہیں کہ محبت رسول ہی سب کچھ ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے نا، پھر لباس اتار کے ٹاٹ پہننا آسان ہو جاتا ہے۔ جب محبت ہو جائے اللہ اور اس کے رسول سے، پھر صبح کے وقت سردی نہیں دیکھی جاتی، پھر گرم بستر نہیں دیکھا جاتا، بستر چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ جب محبت کامل ہو جائے، پھر سماجی معاملات یا دفتر کی مجبوریاں نہیں دیکھی جاتی، پھر داڑھی شریف رکھنی آسان ہو جاتی ہے۔ جب محبت کامل ہو جائے تو حضور کے نقش قدم پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، چونکہ مزاج میں ڈھل جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ محبت کے اس درجے پر فائز تھے کہ سبحان اللہ، کہ وہ مزاج یار کو زیادہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف فرما تھے، تو باتوں ہی باتوں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ چاہے وہ دنیا کو اپنا لے، یعنی دنیا میں رہ لے، چاہے وہ آخرت کی راہ اپنا لے۔ تو اللہ کے بندے نے آخرت کی راہ اپنا لی کا اختیار کو اپنا لیا یا ارادہ فرما لیا۔ کہا یہ بات ہوئی اور ایسے ہی ایک ضمنی بات ہوئی، اور آگے حضور اپنی گفتگو ارشاد فرماتے جا رہے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ہم حیران ہوئے کہ بھئی اس میں کوئی رونے والی تو بات ہوئی نہیں ہے، تو یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بعد میں پتہ چلا کہ رمز مصطفیٰ کو صدیق اکبر جان چکے تھے، ہم نے جانا ہی نہیں تھا کہ حضور یہ فرما رہے تھے کہ بھئی میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، وصال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ محبت کمال پہ تھی، مزاج کو جان گئے۔ اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ خوش نصیب ہیں۔ اصل تو ان ساری باتوں کی کرنا تھا کہ پھر یہ آپ کی سخاوت تھی، پھر رضا ہو، رضائے جو ہے وہ اسحاق ہو، رضا و تسلیم کے کس مقام پر فائز سے کہ صبح کا وقت ہے، رضا مان جانا۔ ہاں جی، ادھر ساری زندگی نا درس نظامی پڑھ کے، قرآن حدیث پڑھ کے، داڑھی رکھ کے، امامے رکھ کے، مصلی پہ کھڑے ہو کے، ممبر پہ بیٹھ کر، پھر بھی جب کبھی مصطفیٰ کریم کی شان کی بات آج کیڑی حدیث لکھیا ہے، کتھے لکھیا ہے، حدیث متواتر ہے، صحیح ہے، یہی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یعنی فن حدیث، اصول حدیث، اسی میں اسماء اور رجال میں ہی کھوئے رہتے ہیں۔ اور ادھر کیا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کا مسلک اور طریقہ کار کیا ہے کہ صبح کا وقت ہے، اور ابو جہل نے کہا، ابو بکر پتہ چلا ہے کچھ؟ کہا کیا؟ کہا وہ جو تیرے صاحب ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا وہ ساتوں آسمان اور لامکان سے ہو کر آ بھی گیا ہوں اور اتنا مختصر سا وقت لگا۔ کہا کہ یہ تجھے کس نے بتایا؟ کہا میں نے خود سنا ہے، انہوں نے کہا ہے۔ کہا تو کیسا ظالم ہے، تو ان کی زبان سے سن کر نہیں مان رہا، باوجود اس کے کہ تو کافر ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے، میں مان رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، ایک بندے نے لکھا، کہا
کہ اگر عرش کا سدرہ نشین حضرت جبریل امین وہ آنے واحد میں جو کہ خادم مصطفیٰ ہیں، وہ آنے واحد میں کئی مرتبہ سدرہ چھوڑ کر زمین پہ آ سکتے ہیں، تو سبحان اللہ، اللہ کا پیارا حبیب کیوں نہیں جا سکتا؟ جبریل کی طاقت کو مانتے ہو جو دربان مصطفیٰ ہے، اور جو سبحان اللہ رحمت للعالمین ہے، جو نائب فی الارض ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب ہیں کائنات میں، اور محبوب مصطفیٰ ہیں، محبوب خدا ہیں، تو ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ تسلیم و رضا، یعنی اللہ کے رسول کی شان کی بات آئے بس وہاں پہ تسلیم مان لینا، یہ اس درجے پر آپ فائز تھے۔ اور فقر، سبحان اللہ، آپ کا فقر کیا تھا؟ ہاں جی، فقر کے اور تجرد ہوتا ہے تنہا ہونا، علیحدہ ہونا، ہاں جی۔ اور صبر ایوب کیا ہے؟ صبر کا معنی اصل یہ ہوتا ہے کہ ڈٹ جانا، بس ایک فیصلہ کر لیا، بس جم گئے، بس ایک مطلب نمازوں کا ارادہ کر لیا کہ میں نے پکا نمازی بننا ہے، پھر جو مرضی ہے، پھر اس راہ سے نہیں ہٹنا۔ دین کا کوئی فیصلہ کر لیا، اچھی چیز کا فیصلہ کر لیا، کوئی خیر کا، بس پھر ڈٹ جانا، اس کا نام ہے صبر۔ ڈے 1 سے لے کر آخر تک آپ دیکھیں کتنے انقلابات زمانہ آئے، کتنی راہ میں پریشانیاں آئیں، مال قربان کرنے کا وقت آیا، اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ یہ جنگیں لوگوں میں ہوتی رہتی ہیں اور جہاد بھی ہوتے رہتے ہیں، مگر ایسی جنگ اور ایسا جہاد میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی نے دیکھا ہو کہ باپ کے ہاتھ میں بھی تلوار ہو، بیٹے کے ہاتھ میں بھی تلوار ہو۔ سبحان اللہ، عبد الرحمن بیٹا بندے مقابل ہے، اور بعد میں کہتا ہے کہ بابا جان، بعد میں جب ایمان لے، بابا جان آپ ایک وقت آیا تھا کہ میرے وار کے نیچے آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ کہا بیٹے یہ تیرے دین کے ساتھ یہ وفا تھی، اگر کاش تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں کبھی نہ چھوڑتا، میں اپنے نبی سے وفا کرتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈٹ جانا، آخر تک ڈٹے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام کہ جنہوں نے، کسی نے 1 گھنٹہ حضور کی صحبت پائی، کسی نے 1 دن صحبت پائی، کسی نے 1 ماہ پائی، کسی نے 2 ماہ پائی، مگر جتنی بھی صحبت رہی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی شریک رہا، کبھی 1 صحابی ساتھ، کبھی 2 صحابی ساتھ، کبھی کوئی صحابیات ساتھ، کبھی گھر والے ساتھ، کبھی کوئی دوسرا بیرونی وفد ساتھ۔ 1,44,000 صحابہ کرام میں یہ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہے کہ آپ کو 3 دن اور 3 راتیں ایسی ملی ہیں غار کے اندر کہ جہاں آپ تھے یا چہرہ والضحیٰ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کامل توجہ اور کامل نگاہ، 3 دن اور 3 راتیں بلا شرکت غیرے اگر کسی کو نصیب ہوئی ہیں، میرے آقا کریم کی 63 سالہ زندگی کے اندر یہ اعزاز صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور یہ توجہ کوئی معمولی توجہ نہیں ہے، یہ نگاہ کوئی معمولی نگاہ نہیں ہے، یہ وہ توجہ مبارک ہے، سبحان اللہ، اگر قبلے پہ ہو جائے تو اللہ قبلے تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ وہ نگاہ کریمی ہے کہ اگر یہ درخت پر پڑ جائے تو درخت اپنا زمین کا سینہ چیر کر قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ توجہ ہے کہ اگر پتھروں پر پڑ جائے تو پتھر کی کنکریاں کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ وہ توجہ ہے کہ خارے کنویں پر پڑ جائے تو اللہ پانی کو میٹھا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ توجہ ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ وہ دست اقدس ہے کہ جب آپ پر دست اقدس ہی پھیرا نا، حضور نبی پاک نے کسی بچے کی گال پر ہاتھ لگا دیا، صحابہ کہتے وہ جب بوڑھا ہو جاتا تھا دوسرے گال پر بڑھاپا نظر آتا تھا، جس گال پہ حضور کا دست اقدس لگا ہوتا وہ آج بھی توانا اور جوان ہی لگتا تھا۔ اگر کسی کے سر پر حضور نے ہاتھ رکھ دیا، سارے جسم اور سارے داڑھی اور سر کے بال تو سفید ہو جاتے، مگر جہاں حضور نے ہاتھ رکھا ہوتا بالوں کا وہ حصہ سیاہ کا سیاہ ہی رہتا تھا، تر و تازگی وہاں پر رہتی تھی۔ تو وہ توجہ اور نگاہ یہ 3 دن اور 3 راتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حصے میں آئی۔ جب جا رہے تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کبھی دائیں ہو جائیں، کبھی بائیں ہو جائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کیا بات ہے کہ آپ کبھی میرے آگے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں آ جاتے ہیں؟ اللہ عرض کیا یا رسول اللہ، میں اکیلا ہی تو اس وقت خادم ہوں، آپ کا گارڈ ہوں، تو جب مجھے خیال آتا ہے نا کہ کہیں دشمن دائیں طرف سے نہ آ جائے تو میں دائیں طرف ہو جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے کہ تیر کہیں بائیں طرف سے نہ آ جائے میں بائیں طرف ہو جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے نہیں آگے سے کوئی تلوار سے حملہ نہ کر دے
تو میں آگے ہو جاتا ہوں یا رسول اللہ، اگر تیر آئے تلوار آئے لگے تو مجھے لگے، آقا آپ سلامت رہ جائے۔ یہ ناموس رسالت کی حفاظت کرنے کا یہ طریقہ بتایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ جب غار میں داخل ہوئے تو وہاں پر بھی آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہاں ٹھہریے، میں اندر جاتا ہوں۔ غار کو اپنے کپڑے سے چادر سے صاف کیا، وہ کم ہو گئی تو اپنی جتنی آستین کٹ سکتی تھی کاٹ گئی، سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، چونکہ ستر بھی تو باقی رکھنا تھا نا ڈھانپ کر، تو اس پر آپ نے اپنے قدم رکھ دیے اور کہا، اور یہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے عرض کیا باقاعدہ کہ یا رسول اللہ میں پہلے اندر جاتا ہوں، کیوں کہ اگر کوئی مہلک چیز، کوئی ڈسنے والی، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی ڈنگ مارنے والا یا رسول اللہ ڈسے تو مجھے ڈسے، آپ سلامت رہیں۔ پھر نبی پاک بھی تو لجپال ہے نا، تو آپ ذرا چشم تصور سے ذرا دیکھیے تو صحیح کہ غار میں جگہ مصطفیٰ کریم کے لیے حضرت صدیق اکبر بنا رہے ہیں، پھر نبی پاک سے بڑا بھی تو لجپال نہیں ہے، ان کے نام پر کوئی مال لٹا کے تو دیکھے، ان کے نام پر کوئی اپنی جان لٹا کر تو دیکھے، کوئی اپنی عزت کو خطرے میں داؤں میں ڈال کر تو دیکھے، پھر حضور سے بڑا لجپال اور وفا والا کون ہے؟ فرمایا ہوگا کہ اے ابو بکر، غار میں جگہ تو نے بنائی ہے، مزار میں جگہ ہم بنائیں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا مزار میں جگہ بن رہی ہے۔ آپ نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر اوصل الحبیب الی الحبیب، فرمایا جب میری جان نکل جائے تو کہا حبیب کو حبیب سے ملوا دینا اور میری میت وہاں رکھ دینا، چارپائی سامنے رکھ دینا، اندر سے اذن آ جائے، دروازہ کھل جائے تو دفنا دینا، نہیں تو عام قبرستان میں لے جانا۔ سبحان اللہ، آج تاریخ گواہ ہے کہ کہاں پر ہے۔ اور محدثین لکھتے ہیں کہ یہ جو سنگت اور ساتھ ہوتا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ اصل میں عالم ارواح کا ہوتا ہے۔ جتنا کو عالم ارواح میں قریب ہوتا ہے اتنا ہی دنیا میں قریب ہوتا ہے، اور دنیا میں اس کے ساتھ تعلق بنتا ہے، اور دنیا میں جس کا محبت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے پھر وہ قبر اور حشر میں بھی جاری رہتا ہے۔ الارواح المجندہ، روحیں اکٹھی ہوں تو یہاں کا تعلق بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ہم جانتے نہیں، پہلے ملے نہیں، مگر بعض اوقات ملے تو پہلی نظر میں لگتا ہے کہیں دیکھا دیکھا سا لگتا ہے، میں جانتا ہوں جیسے دیکھا ہے پہلے، حالانکہ دیکھا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ عالم ارواح میں دیکھا ہوتا ہے، وہ تعلق وہاں کا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ساری زندگی سائے کی طرح، میں نے عرض کیا کہ مصطفیٰ کریم کا کہا جاتا ہے کہ سایہ نہیں ہے، مگر جو شخصیت ساری زندگی سایہ بن کر حضور کے ساتھ رہی ان کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ تو آپ سفر میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، آج مزار میں بھی ساتھ، کل کو جنت میں بھی ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ روحوں میں، عالم ارواح میں بھی حضور کے ساتھ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیں لاکھوں مربع میل کے آپ سربراہ بنے، حضور کے بعد، آپ کے وصال کے بعد خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بنے، لاکھوں میل، مگر کیا ہے کہ آپ نے غوث پاک نے فرمایا کہ صبر، یعنی وہ ڈٹا رہے، ثابت قدم رہے۔ مگر آپ دیکھیں اتنی بڑی سلطنت کے حکمران بنے، جس بڑھیا کے گھر کی صفائی کرتے تھے جب تک خلیفہ اور امیر المومنین وہ صفائی کا کام جاری رہا۔ ایک اماں جان بڑھیا تھی جن کا کوئی بکریاں دونے والا جانور دودھ دونے والا نہیں تھا، آپ جب تک امیر المومنین رہے ان کا دودھ دوتے رہے، اگر کہیں جانا پڑتا دورے پر تو اپنی جگہ پر بندہ دے کے جاتے، اماں جان اتنے دن فلاں جو بندہ ہے یہ میری جگہ پر دودھ دوئے گا۔ اتنی بڑی سلطنت ہے کہ دوسرے دن حلف اٹھانے کے دوسرے دن سبحان اللہ کپڑے کا کام کرتے تھے اور تھان رکھا ہوا ہے اور بازار میں بیچنے کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ سلطنت آپ کی دور حکمرانی میں حدود سلطنت اسلامیہ بڑھتی رہی مگر آپ کے اثاثے کم ہوتے رہے، اور جو سلطنت اسلامیہ میں عام مزدور کی تنخواہ تھی اور طرز رہائش تھا وہی تنخواہ آپ کی تھی۔ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا حضرات آسان ہے، مگر اس پہ چلنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر کی تعلیمات کو پڑھنا پڑتا ہے، ان کی غلامی کو دل سے تسلیم کرنا پڑتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ ریاست مدینہ کیا ہے اور اس کی بہاریں کیا ہیں۔ آخر میں حضرات گرامی قدر تھوڑا سا